کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر انسان زندہ کیوں رہتا ہے؟ کیا صرف پیسہ زندگی کا مقصد ہے؟ کیا صرف کامیابی انسان کو مطمئن کر سکتی ہے؟ اور اگر ایک دن اب سے آپ کی دولت، آپ کا مقام، آپ کے خواب، حتیٰ کہ آپ کے عزیز بھی چھین لیے جائیں، تو کیا آپ کے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی رہے گی؟ آج ہم ایک ایسی کتاب کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا کی سب سے متاثر کن کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس نے لاکھوں لوگوں کو ناامیدی سے امید اور بے مقصدی سے مقصد کی طرف لے جانے میں مدد دی۔ یہ ہے مشہور ماہر نفسیات وکٹر ای فرینکل کی کتاب او مینز سرچ فار میننگ۔ یہ کتاب صرف ایک یادداشت نہیں، صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ انسانی روح کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کبھی نہیں چھینی جا سکتی: اپنی زندگی کے بارے میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس غیر معمولی سفر کو۔ ایک ایسی دنیا جہاں انسانیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ 1942 میں وکٹر فرینکل کو نازی جرمنی کے حراستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھے۔ ان کا مستقبل روشن تھا۔ ان کے خواب تھے۔ ان کا خاندان تھا۔ ان کی عزت تھی۔ لیکن چند لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ انہیں جانوروں کی طرح ٹرینوں میں بھر کر حراستی کیمپوں میں لے جایا گیا۔ جب ٹرین رکی تو ان کے سامنے ایک ایسی دنیا تھی جس کا تصور بھی خوفناک تھا۔ چیختے ہوئے سپاہی، بھونکتے ہوئے کتے، اور ہر طرف خوف۔ قیدیوں کو دو قطاروں میں تقسیم کیا جاتا۔ صرف ایک انگلی کا اشارہ فیصلہ کرتا کہ کون زندہ رہے گا اور کون سیدھا موت کی طرف جائے گا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس خوفناک صورتحال میں بھی لوگ امید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ سوچتے تھے شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید ہمیں چھوڑ دیا جائے، شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ یہ انسانی ذہن کی ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے۔ جب حقیقت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو امید آخری سانس تک زندہ رہتی ہے۔ کیمپ پہنچنے کے بعد قیدیوں کے بال مون دیے جاتے، ان کے کپڑے لے لیے جاتے، ان کے تمام سامان ضبط کر لیے جاتے، ان کے نام ختم کر دیے جاتے، اور ان کی جگہ ایک نمبر دے دیا جاتا۔ فرینکل کے لیے سب سے بڑا صدمہ اس وقت تھا جب ان کی کئی سال کی محنت سے لکھی گئی تحقیق کا مسودہ ان سے چھین لیا گیا۔ یہ ان کی زندگی کا خواب تھا۔ لیکن ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹر نہیں تھے، وہ مصنف نہیں تھے، وہ ایک نمبر تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے ایک بنیادی سوال کا سامنا کیا۔ اگر انسان سے سب کچھ چھین لیا جائے تو آخر اس کے اندر کیا باقی رہتا ہے؟ یہی سوال پوری کتاب کی بنیاد بن گیا۔ شروع کے دنوں میں ہر قیدی شدید صدمے کا شکار ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ایک عجیب تبدیلی آتی تھی۔ انسان بے حس ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ روزانہ لوگوں کو مرتے دیکھتے تھے، مار پیٹ دیکھتے تھے، بھوک اور بیماری دیکھتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ان کے جذبات سن ہو جاتے تھے۔ یہ بے حسی دراصل زندہ رہنے کا ایک طریقہ تھی، کیونکہ اگر وہ ہر تکلیف کو پوری شدت سے محسوس کرتے تو شاید زندہ نہ رہ پاتے۔ ان کی پوری توجہ صرف ایک چیز پر مرکوز ہو جاتی تھی: آج کا دن گزارنا۔ بس ایک دن، اور پھر ایک دن، اور پھر ایک اور دن۔ اور یہی چھوٹے چھوٹے دن مل کر بقا کی کہانی بن جاتے تھے۔ کیمپ میں بھوک ایک مستقل ساتھی تھی۔ قیدیوں کو اتنا کم کھانا دیا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ بھوکے رہتے تھے۔ وہ گھنٹوں کھانے کے بارے میں بات کرتے، اپنے پسندیدہ کھانوں کو یاد کرتے، ماضی کی دعوتوں کے قصے سناتے، اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ ان کی پوری دنیا ایک روٹی کے ٹکڑے کے گرد گھومنے لگتی تھی۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ جب انسان کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں تو اس کی سوچ بھی محدود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے زندگی میں شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ وہ چیزیں جو آج ہمارے پاس ہیں، بہت سے لوگ ان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن سخت سردی میں کام کرتے ہوئے فرینکل اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، لیکن ان کا چہرہ مسلسل ان کے ذہن میں تھا۔
اسی لمحے انہیں ایک عظیم حقیقت کا احساس ہوا۔ انہوں نے سمجھا کہ محبت جسمانی موجودگی سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے۔ محبت ایک روحانی طاقت ہے، ایک ایسا تعلق جو فاصلے حالات اور موت سے بھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے فرینکل نے محسوس کیا کہ انسان مکمل تنہائی میں بھی محبت کے ذریعے زندگی سے جڑا رہ سکتا ہے۔ یہ محبت ہی تھی جس نے انہیں اندھیرے میں امید دی، خوبصورتی کو دیکھنے کی صلاحیت۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حراستی کیمپوں جیسے جہنم میں بھی لوگ خوبصورتی تلاش کر لیتے تھے۔ کبھی سورج غروب ہونے کا منظر، کبھی آسمان کے رنگ، کبھی درخت کی ایک شاخ، کبھی ایک پھول۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں یاد دلاتی تھیں کہ دنیا میں اب بھی حسن موجود ہے۔ آج ہماری زندگی میں بھی یہی حقیقت ہے۔ ہم اکثر خوشی کی تلاش میں بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن بعض اوقات زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ مزاح کی طاقت۔ فرینکل نے لکھا کہ بعض اوقات قیدی ایک دوسرے کو لطیفے سناتے تھے۔ وہ مستقبل کے بارے میں مزاحیہ کہانیاں بناتے تھے۔ وہ تصور کرتے تھے کہ آزادی کے بعد عام زندگی میں ان کی عجیب عادتیں کتنی مضحکہ خیز لگیں گی۔ یہ مزاح محض تفریح نہیں تھا، یہ بقا کا ایک ہتھیار تھا، کیونکہ جب انسان ہنس سکتا ہے تو وہ حالات پر مکمل شکست قبول نہیں کرتا۔ ہنسی دراصل یہ اعلان ہے کہ روح ابھی زندہ ہے۔ انسان کی آخری آزادی۔ کتاب کا سب سے مشہور پیغام یہی ہے۔ فرینکل کہتے ہیں، انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے مگر ایک چیز نہیں۔ کیمپ میں کچھ لوگ دوسروں کی مدد کرتے تھے، اپنا آخری کھانا بانٹ دیتے تھے، حوصلہ دیتے تھے، محبت بانٹتے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسان صرف حالات کا نتیجہ نہیں ہوتا، انسان اپنے فیصلوں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ امید کیوں ضروری ہے؟ فرینکل نے ایک اہم بات دیکھی۔ جو لوگ اپنے مستقبل پر یقین کھو دیتے تھے وہ جلدی ٹوٹ جاتے تھے، ان کے جسم بھی کمزور پڑ جاتے تھے، ان کی زندگی کی خواہش ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن جن لوگوں کے پاس کوئی مقصد تھا وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتے تھے۔ کسی کو اپنے بچوں سے ملنا تھا، کسی کو اپنی بیوی کے پاس واپس جانا تھا، کسی کو اپنا خواب پورا کرنا تھا۔ یہ مقصد ہی ان کی طاقت بن جاتا تھا۔ ان کے مطابق انسان کی بنیادی خواہش خوشی نہیں بلکہ معنی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی مقصد کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب ہمیں مقصد نہیں ملتا تو ہم اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ اسی مسئلے کا شکار ہیں۔ اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، اچھا گھر، پھر بھی بے چینی، کیونکہ مقصد کے بغیر کامیابی بھی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ زندگی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ہم اکثر پوچھتے ہیں، زندگی مجھے کیا دے گی؟ لیکن فرینکل کہتے ہیں کہ سوال الٹا ہونا چاہیے۔ اصل سوال یہ ہے، زندگی مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ ہر دن زندگی ہمیں ایک نیا امتحان دیتی ہے، اور ہر امتحان ہمارے جواب کا انتظار کرتا ہے۔ یہ جواب الفاظ سے نہیں بلکہ اعمال سے دیا جاتا ہے۔ معنی حاصل کرنے کے 3 راستے۔ پہلا راستہ، کام اور تخلیق، کچھ ایسا کرنا جو دنیا کو بہتر بنائے۔ دوسرا راستہ، محبت، کسی انسان کو سچائی سے سمجھنا اور اس کی قدر کرنا۔ تیسرا راستہ، مصیبت کے بارے میں اپنا رویہ، جب درد سے بچنا ممکن نہ ہو تو اسے وقار کے ساتھ برداشت کرنا۔ یہی رویہ مصیبت کو معنی میں تبدیل کرتا ہے۔ آزادی کے بعد کی زندگی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو قیدی آزاد ہو گئے، لیکن آزادی کے بعد بھی مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ بہت سے لوگ اپنے خاندان کھو چکے تھے، بہت سے لوگ گھر واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے لیے وہ زندہ رہے وہ دنیا میں موجود ہی نہیں رہے۔ فرینکل کو بھی معلوم ہوا کہ ان کی بیوی انتقال کر چکی ہے۔ یہ ان کے لیے ناقابل بیان صدمہ تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے دکھ کو مقصد میں تبدیل کیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ آج کے انسان کے لیے سبق۔ ہم شاید حراستی کیمپوں میں نہیں رہتے، لیکن ہماری اپنی آزمائشیں موجود ہیں، ناکامیاں، مالی مشکلات،
بیماریاں، تنہائی، خوف اور بے یقینی۔ لیکن فرینکل کی تعلیمات آج بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی اس وقت تھیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حالات ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن ہمارا ردعمل ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ دوستو، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوگی۔ اب ناکام ہوں گے، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے خواب ٹوٹیں گے، کبھی کبھی آپ خود سے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، انسان کی عظمت اس بات میں نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ اپنے حالات کا جواب کیسے دیتا ہے۔ وکٹر فرینکل نے جہنم جیسے حالات میں بھی زندگی کا مقصد تلاش کیا، اور اگر وہ وہاں معنی تلاش کر سکتے تھے تو یقیناً ہم بھی اپنی زندگی میں معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ لہذا اگلی بار جب زندگی مشکل لگے خود سے ایک سوال پوچھیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس صورتحال میں زندگی مجھ سے کیا توقع رکھتی ہے؟ شاید یہی سوال آپ کی زندگی بدل دے، کیونکہ آخرکار خوشی مقصد نہیں، مقصد مقصد ہے۔ اور جب انسان اپنا مقصد ڈھونڈ لیتا ہے تو تاریک ترین رات بھی اس کے راستے کی روشنی بن جاتی ہے۔